بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا کالم ہے شہد شفا ہے۔ تحقیق و تالیف ہے علی حسنین تابش کی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی طبیب یا اہل علم کسی کو شہد استعمال کرنے کی رائے دیتا ہے تو کئی سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ شہد گرم ہے، جسم میں گرمی نہ کر دے، جگر کو گرم نہ کر دے، یا اسی طرح کے اور کئی وہم ذہن میں آ جاتے ہیں، حالانکہ شہد شفا ہے۔ قرآن پاک نے اعلان کیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے مالک نے شہد کی مکھی کو سکھایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، یعنی چھتا بنائے، پھر ہر قسم کے پھلدار پھول چوستی رہے، پھر لوٹ کر اپنے مالک کے آسان رستوں پر چلی جا اور چھتے میں داخل ہو جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، یعنی شہد، کئی طرح کے رنگ کے ساتھ۔ اس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے اور شفا ہے، کئی بیماریوں کے لیے جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمان رب کریم ہے، اور صاف شفاف شہد کی بھی نہریں ہیں، اور ان کے سوا ہر طرح کے میوے ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں مقامات میں شہد کا ذکر جس انداز میں ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پہلے مقام پر شہد کی مکھی کو بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملی، یہ بذات خود ایک مقام عظمت ہے۔ پھر اسے زمین سے اوپر بلند مقامات پر اپنے چھتے بنانے کا حکم بھی مصلحت خیز ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اسے غذا اخذ کرنے کے لیے پھلوں اور پھولوں کا انتخاب بھی شہد کی خصوصیات اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ پاک نے عام اعلان کر رکھا ہے کہ یہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے شفا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے بھی نہیں، کسی مسلمان کے لیے بھی نہیں، کسی غیر مسلم کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے شفا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس اعلان عام کے بعد اصحاب علم و اہل ایمان کے لیے نقطہ فرما دیا گیا ہے کہ اس شہد کی تیاری، اس کی افادیت، خصوصیات تلاش کرو۔ اس کے شفائی اثرات میں شکوک و شبہات میں پڑنے والوں اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو تنبیہ کر دو کہ شہد کی شفا بخشی میں شک و شبہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جسے رب کہہ دے شفا ہے تو تم کیوں کر اسے مشکوک بنا سکتے ہو؟ تم کیوں کر کہتے ہو کہ شوگر میں میٹھا کھانا نہیں چاہیے، شہد تو میٹھا ہوتا ہے۔ یرکان میں شہد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ شہد گرم ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ شہد شفا ہے تو بس شفا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس تصور کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ شہد کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں، کئی باتیں غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ استعمال کے اوقات، استعمال کے مواقع اور استعمال کے طریقے۔ ان تینوں باتوں پر عمل کر کے شہد سے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شہد کی اتنی تعریف اور اس کی افادیت و فوائد بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کرتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نہیں، نقصانات کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہد کو بے موقع اور بے وقت اور بلا وجہ استعمال میں لایا جائے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شہد ہی سے، بلکہ ہر چیز جس کو بے موقع اور بے وقت استعمال میں لایا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے اس سے نقصان تو ہوگا۔ اس لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے مناسب مقدار اور مناسب وقت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ کس مرض میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ افعال و استعمال: دواؤں کو تعفن سے بچانے، ذائقہ خوشگوار کرنے اور ان کی قوت کو عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے قوام میں معجونات، جوارشات اور مربے تیار کر دیے جاتے ہیں۔ قوت بدن اور باہ کے لیے گرم دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔ بلغم یا دمہ کھانسی میں تنہا یا مناسب ادویہ کے ساتھ چٹاتے ہیں۔ سرد بیماریوں میں اکسیر ہے۔ لقوہ فالج میں ماہا لے اصل بنا کر پلاتے ہیں۔ جلائے بصر یعنی نظر کے لیے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ شہد تصفیہ خون اور امراض قلب کے لیے بھی نافع ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی غذائی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے شہد مکمل غذا اور جامع غذا ہی نہیں بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی بنا پر غذا اور دوا کے طور پر لاسانی ہے۔ شہد کو چہرے پر سے
پھنسیاں اور مہاسے دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ میں ہسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لیے جو فیشل ماسک بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ نور اللہ مرقدہ اپنی تصنیف خواص شہد میں تحریر فرماتے ہیں، یہ گاڑھا، نیم شفاف، ہلکا زردی مائل کا یا کسی قدر بھورا سیال ہے، جو پرانا ہو جانے پر غیر شفاف ہو جاتا ہے اور اس میں کلمی ذرات نظر آتے ہیں جو گنے کے رس کی طرح شیریں ذائقہ رہتے ہیں۔ اس سے لطیف قسم کی خوشبو بھی آتی ہے۔ بہترین شہد جو دوائی کے لیے مستعمل ہے، اس کی صفات درج ذیل ہیں: خوشبودار ہو، پاکیزہ پھولوں سے حاصل کیا گیا ہو، اس میں نروجت اور شیرینی زیادہ ہو، ذائقے میں تیزی ہو لیکن کڑواہٹ نہ ہو، سرخی مائل ہو، شفاف اور موم سا صاف ہو۔ یہ تمام خصوصیات مولانا صاحب اپنی کتاب خواص شہد میں لکھتے ہیں، جو اوپر بیان کر چکا ہوں۔ شہد کو سر کے بالوں میں لگانے سے بال مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ دانتوں پر بطور پیسٹ لگانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہار منہ شہد کا شربت استعمال کرتے تھے، جو کہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ شہد کے مسلسل استعمال سے موٹاپا دور ہوتا ہے، نیز یہ کہ ہر بیماری کے لیے شہد شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ حضرات جن کے ذہن میں شہد گرم ہونے کا کسی اور طرح کا کوئی بھی وہم ہو تو مہربانی فرما کر اس وہم کو دور کریں اور شہد ضرور استعمال کیا کریں۔ کسی اچھے معالج سے مشورہ کر لیا کریں تاکہ شہد استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، تاکہ آپ کو فائدہ بھی پہنچے اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے۔